اللہ وحدہ لا شریک نے جب اعلان کیا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت اللہ نے آدم کی خلقت کے بعد جب ملائکہ کو حکم دیا کہ یہ ہے میرا نائب اور خلیفہ جسے میں اپنا نمائندہ بنا کر خلق کر رہا ہوں، تو اس کے آگے تمام جھک جائیں، تو یہ شیطان مردود جو اس وقت فرشتوں کے جن ہونے کے ناطے جن ہو کر یہ جنات میں سے تھا، لیکن ملائکہ کی فرشتوں کی صفوں میں اس کو ایک مقام حاصل تھا، اپنی ظاہری عبادت و ریاضت کے حوالے سے جو اللہ نے اسے عطا کر رکھا تھا، اس کو اپنی سرداری اور جس منافقت اور دکھاوے کی عبادت یہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد آدم کے خلیفہ بنائے جانے پر اپنی وہ سرداری جاتی ہوئی نظر آئی، یا یہ کہ کوئی میرے مد مقابل میری موجودگی میں ایسا کہ جس کو ہم سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، یعنی ہم سے افضل ذات کو پیدا کر دیا گیا، تو اب وہ اس کی جو عبادت و ریاضت میں چھپی ہوئی اس کا زہد و تقوی تھا، وہ جو در حقیقت دکھاوے کا زہد و تقوی تھا، عبادت و ریاضت تھی، وہ ظاہر ہوا۔ اور جب وہ ظاہر ہوا تو وہ جو اللہ کا بڑا متقی پرہیزگار اور عبادت گزار خود کو کہلواتا تھا، بنتا تھا، اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تھا ہی کافروں میں سے من الکافرین۔ تو اب آدم کے سامنے جب جھکنے کا حکم دیا گیا تو اس کا وہ نفاق ظاہر ہو گیا۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ابلیس، شیطان اور لعنتی قرار دے دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے پاک قرآن کے مطابق یہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کی وہ عبادت و ریاضت جو تھی وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ منصب حاصل کرنے کے لیے تھی۔ تو لہٰذا اس کو جب اس کا نفاق ظاہر ہوا اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو پھر اس کو